سوشل نیٹ ورکنگ ایسی چیزوں میں سے ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، اگر صحیح استعمال کرے بہت اچھی بات۔ دائرے میں رہنا ممکن نہیں ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے جب اس کے پاس تقوی نہ ہو اور شریعت کا علم نہ ہو، اللہ کی حدود کو وہ جانتا نہ ہو، آخری حد تک چیزوں کو جب استعمال کرنے لگتا ہے تو وہ حلال کا دائرہ پار کر کے حرام میں بھی چلا جاتا ہے، اس کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی کہ ایسا غلام جس کو خرید کے کوئی لائے اور وہ غلام اس کا مالک بن جائے؟ آپ اس کی بات پر، اس کے نوٹیفیکیشن پر لبیک بولتے ہو، وہی آدمی جو نماز کی اذان سن کے نہیں جاتا، کیا مجال ہے کہ اس کو نوٹیفیکیشن آئے اور وہ اس کو چیک نہ کرے؟ کیا مجال ہے کہ دوست کا، رشتہ دار کا اور اجنبی کا بھی نوٹیفیکیشن اس کو آئے اور وہ مس کرے؟ وہ میسج پڑھنا ہے مجھ کو، بھائی نہیں تو مر جاؤں گا میں۔ کیا کر رہا ہے؟ تلاوت۔ پھر وہ ایک لنک بھیجتا ہے، دیکھا کہ وائرل ہو گیا ویڈیو یہ، اللہ المستعان۔ مسجد میں بیٹھ کے ہیڈ فون لگا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے، ناچ گانا، ہاں عورت، نہ جانے کیا اس کے اندر ہوگا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی تو سمجھ رہا ہے کچھ کسی کو معلوم نہیں پڑ رہا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ناچ گانے کے، جوکس کے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك، رواه ابن النجار، وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع۔ موقر علماء کرام، مسجد عبد الرحیم فیضی حفظہ اللہ ورحمہ اللہ کے ذمہ داران، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اسلام ایک مسلمان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ دوسروں سے جڑے، چاہے وہ خاندانی سطح پر ہو، رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو، پڑوسیوں کے اعتبار سے ہو، یا عام مسلمانوں کے اعتبار سے ہو۔ اسلام لوگوں کو جوڑنے والا دین ہے، لوگوں کو آپس میں کاٹنے والا دین نہیں ہے۔ سماج افراد سے بنتا ہے، افراد سے مل کر ایک خاندان، خاندانوں سے بستیاں، بستیوں سے علاقے، ملک بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو بھی ایک جوڑا عطا فرمایا تاکہ ان کے ساتھ وہ جنت میں اپنا وقت بتائیں، اپنی زندگی جو بھی اللہ نے وہاں دی۔ دنیا میں جب اللہ نے ان کو بھیجا تو دنیا میں بھی دونوں کو ساتھ میں رکھا اور دونوں سے انسانی نسل کا سلسلہ جاری کیا۔ دو فرد خاندان کی بنیاد بنتے ہیں، بیوی شوہر، ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس طرح سے انسانی نسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ خاندان بنتے ہیں، خاندان آپس میں جڑتے ہیں، بستیاں بنتی ہیں، بستیوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں۔ اسلام، اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام میں لوگوں کو جوڑنے کا معاملہ آپ کو عام طور سے دکھائی دے گا، چاہے جگہ کے اعتبار سے ہو، چاہے اوقات کے اعتبار سے ہو، چاہے تعلقات کے اعتبار سے ہو۔ 5 وقت کی نماز میں مسلمان مختلف علاقوں سے آ کے جڑتے ہیں۔ جمعہ کے دن دور دور کے علاقے والے بھی، گاؤں دیہات کے بھی لوگ آ کر جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا اجتماع عیدین میں لوگ ملتے ہیں، اس سے بڑھ کر
حج میں پوری دنیا کے لوگ ملتے ہیں، گورے کالے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مرد عورت، سارے لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ اسلام لوگوں کو جوڑتا ہے، اور اسلام میں یہ چیز اچھی مانی گئی ہے، بلکہ ایسے لوگ جو آپ سے کٹیں ان سے بھی جڑو، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے کٹے اس سے بھی جڑ۔ یہ نہیں کہ جو تجھ سے جڑے تو اس سے جڑ، بلکہ جو تجھ سے کٹے اس سے بھی تو اپنے آپ کو جوڑ۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تجھ سے برا سلوک کرے اس سے بھی تو اچھا سلوک کر۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو لوگوں سے تعلق توڑنا نہیں چاہیے بلکہ جوڑنا چاہیے۔ اسلام ہم کو سوشل نیٹ ورکنگ سکھاتا ہے، لیکن آن لائن والی نہیں۔ واقعی جو انسان لوگوں سے جڑتا ہے، یہ تعلق اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ لوگوں سے جڑو، لوگوں سے قربت اختیار کرو۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے، ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے، ان سے مکس اپ ہوتا ہے۔ الذی یخالط الناس وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور جب لوگوں سے ملتا جلتا ہے تو ان کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ کوئی آپ کا دوست بنے گا تو کوئی دشمن بھی بنے گا، کوئی آپ کو راحت پہنچائے گا، کوئی تکلیف بھی دے گا، زبان سے، ہاتھ سے۔ لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے، اور وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسِ، یہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں، مکس اپ نہیں ہوتا۔ وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور نہ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ انسانی تعلقات کے لیے بہت بنیادی چیز ہے، اپنی طرف سے لوگوں سے ملنا، چاہے ان کی طرف سے قطع تعلقی ہو، وہ تعلق توڑیں، آپ جڑیں۔ اور ان کی طرف سے اگر تکلیف پہنچے تو عام طور سے انسان اس کو بنیاد بنا لیتا، بھائی میرا اس کے ساتھ نہیں جمتا ہے، وہ مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے، کڑوی بات بولتا ہے، کچھ اس کی طرف سے مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس کو سلام نہیں کروں گا، میں اس سے تعلقات جوڑوں گا نہیں۔ اس کو جڑنا ہوگا جڑے گا۔ اسلام ہم کو سکھاتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے طور پر ان سے بھی جڑنا چاہیے جن سے ہم کو تکلیف پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے ذریعے سے انسانیت، دینداری، مسلمان امت، اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اگر دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کی تکلیف پر بکھرنے لگ جائیں، پوری امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو ایک تو بات معلوم یہ ہوئی کہ چاہے عبادات کا معاملہ ہو، مسجد، حج آپ دیکھیں، نمازیں، چاہے اوقات کے اعتبار سے ہو، رمضان، سارے کے سارے دنیا بھر کے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اور ایک ماحول دنیا بھر کا ہوتا ہے۔ اسلام جڑنے کی، ملنے جلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ موجودہ دور میں سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے اسی چیز کو عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ پیپل شوڈ کنیکٹ، لوگ آپس میں جڑنا چاہیے۔ وسائل التواصل الاجتماعی اس کو بولتے ہیں، آپس میں میل جول کے ذرائع، نیٹ ورک، آپس میں جڑنا، سوشل، سماجی طور پر۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون دونوں کے جمع ہونے سے ایک تیسری چیز پیدا ہوئی، سوشل نیٹ ورکنگ۔ انٹرنیٹ جب آیا، لوگوں کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کی باتوں کو پڑھنا، سننا، دیکھنا آسان ہو گیا۔ وہ حدیں علمی اعتبار سے، لائبریری میں جاؤ، کتاب پڑھو، تلاش کرو، یا لوگوں سے ملو، پھر بات کرو، فون کے ذریعے سے بات کرو، ٹیلی فون۔
اگلا دور آیا موبائل فون کا. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک موبائل فون، اسمارٹ فون آیا. اب اس کے ذریعے سے اور اس میں ترقی ہوتی چلی گئی. پورا سسٹم اس کا تھا جس کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے کہیں بھی امریکہ والے سے بات کر سکتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. بہت پہلے کال بک کرنا پڑتا تھا، ٹرنک کال. اس کے بعد ایس ٹی ڈی کا زمانہ آیا. لوگ جا کے قطار لگاتے تھے. ہاں پی سی او پیلے ڈبے دکھتے ہیں نا آپ کو، ابھی بہت نہیں کے برابر ہے. تو لوگ جا کے انتظار کرتے تھے صرف ایک شہر سے دوسرے شہر میں بات کرنے میں. ہم لوگ دیکھیں، اب کے بچوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا وہ. تو لوگ قطار لگاتے تھے، رات کا وقت ہوتا تھا اور رات کے وقت میں لوگ فرصت سے رشتہ داروں سے دوسرے شہروں والوں سے بات کرتے تھے. موبائل فون آنے کے بعد میں وہ چیز ختم ہو گئی. اب گھر میں بیٹھ کے امریکہ سے بات کر سکتے ہیں. آئی ایس ڈی کال آرام سے آدمی لگا سکتا ہے. شروع کے موبائل فون آتے تھے بس بٹن دباؤ. اتنے بڑے بڑے موبائل آتے تھے. ہاں آدمی جس کے پاس ہوتا تھا وہ شہر کا بہت بڑا آدمی سمجھا، ٹھیکیدار سمجھا جاتا تھا وہ. پھر وہ چھوٹے ہونے لگے. پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے چیز بڑھتی چلی گئی. پھر اس کے بعد میں اینڈرائڈ سسٹم آیا، اس کے بعد آئی او ایس آیا. یہ جو سسٹم جب آ گئے، اب اس کے بعد ایک نئی دنیا بن گئی. اب اس میں اپلیکیشنز آنے لگے ہیں، ہر قسم کے اپلیکیشنز. چاہے وہ کمپیوٹر پر آپ چلائیں، پہلے کمپیوٹر پہ چلتی تھیں یہ چیزیں. کمپیوٹر ہر ایک کے پاس ہوتا نہیں ہے. موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا. اب ہر آدمی اس کھلونے کو لے کر اس کا صحیح استعمال اپنے طور پر کرنے لگا. انسٹال کرو، اس کے بعد مارکیٹ آیا اس کے اندر. ہاں گوگل اور ایپل کا ایپ سٹور اور کئی قسم کی اپلیکیشنز اس میں آئیں. فیس بک، میسنجر، گوگل اور اس طرح سے ٹویٹر، ایک ایک کر کے اپلیکیشنز اس میں آئیں اور پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے لگے. واٹس ایپ آیا، صبح سے شام تک کے لیے مشغلہ مل گیا. ایک اعتبار سے یہ چیز اچھی تھی کہ لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ بن سکتی تھی. رشتہ دار آپس میں مل سکتے تھے آسانی سے. وہی میسج ڈال دیا، جب اپنے وقت میں پڑھ لے. پھر کوئی آئے دیکھے اس میسج سے فائدہ اٹھا لے. پھر علماء سے جوڑنے کا ذریعہ بن گیا. علماء کے اپنے میسیجز اس میں آنے لگے. لوگ ان کی باتیں، ان کے آرٹیکلز، ان کی خطابات یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اور اس طرح سے جتنے بھی ذرائع تھے ان کے ذریعے سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھانے لگے. لیکن یہ کتنا تھا؟ تھوڑا. ہر آدمی کے ہاتھ میں وہ چیز چلی گئی. شوہر، بیوی، بچے، جوان بچے، بچیاں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر موبائل فون بھول کے اگر گاڑی میں بیٹھ کے چلا جائے، بس میں یا ٹرین میں، آپ سوچیے، کیا آپ خود اپنے بارے میں سوچیے کہ اگر آپ کوئی کام کی چیز گھر پہ بھول گئے، اتنا صدمہ نہیں ہوتا ہے جتنا آپ موبائل فون بھول کر گھر سے چلے آتے ہیں. یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. پورا گاؤں اس کو بیوقوف کہے گا جو موبائل فون بھول کے آیا ہے. یہ بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ ایسا ساتھ ہی کہ مسجد میں بچہ بھول کے آ جائے گا گھر پہ، لیکن موبائل فون گھر سے بھول کے مسجد پہ نہیں جا سکتا. وہ یہ ایک لازمی ضرورت بن گئی. اور ایک آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں موبائل فون بھول گیا تو معلوم نہیں کتنی ضروری چیزیں میری رہ جائیں گی. یہ سائیکولوجیکل لیول پر ہے. ایکچولی کتنا ہے؟ پہلے نہیں تھا تو کیا لوگ ایسے ہی رہتے تھے؟ کچھ نقصان ہو جاتا تھا، لیکن ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے ساتھ ہمیشہ ہونا چاہیے. موبائل ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے. آج ایک ایسے دور میں ہم لوگ ہیں کہ آدمی موبائل فون کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. آدمی، عورت، بچے، جوان بچے، بچیاں، چھوٹے بچے نہیں رہ سکتے. اور اس میں بڑا حصہ جو ہے
یہ سوشل نیٹ ورکنگ کا ہے. گیمز اور اس طرح کی جتنی اور ویڈیوز اور فلمیں اور ٹک ٹاک اور نہ جانے کتنے اب سب بنے ہوئے ہیں, اسنیپ چیٹ یا اسی طرح سے انسٹاگرام, یہ سارا جو نیٹ ورکنگ ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے. اپنا میسج ڈال دیا, دوسرا آئے گا اس کو لائک کرے گا, اس کا اوپینین وہ دے گا. پہلے بھی ہوتا تھا, لوگ ملتے تھے, بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, میری رائے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, دوسرا کہتا نہیں ایسا نہیں ٹھیک ہے, یہ زیادہ مناسب, کوئی کہتا ہاں بالکل صحیح بات ہے. ایک دوسرے کی رائے پہ کمنٹ لوگ کرتے تھے. اب لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی, کوئی پوسٹ کر دیا اس پہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں, کوئی اس کو لائک بھی کر رہا ہے, کوئی اس کو شیئر کر رہا ہے, بہت آسان ہو گیا. بظاہر یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت مفید چیز ہے, لیکن آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کو اس کا احساس ہے, بہت سے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. جن کو احساس ہے وہ بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہیں, ایسا ہو گیا. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری زندگی میں کیا مسائل پیدا ہوئے, میں اس کے فضائل پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا, آپ لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. شاید ہی اس مجلس میں کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس موبائل فون نہ ہو. میرے پاس بھی ہے, ہر آدمی کے پاس ہے, الا ماشاء اللہ. بچے چھوڑ کے باقی سب لوگ جو ہیں ماشاء اللہ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہوگا. تو اس پہ اس کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ چیز ہمارے لیے آج کس طرح سے بلا بنی ہوئی ہے, ہمارے غلط استعمال کی وجہ سے. وہ تو ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم اس کو کیسا استعمال کریں, لیکن بے لگام اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں کیا نقصانات ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر ہم دھیان نہیں دے رہے. بہت سے لوگ دھیان نہیں دے رہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری, اسی لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. کیسے کنیکٹ ہوں, کیسے لاگ ان کریں اور کیسے اکاؤنٹ بنائیں, آج اس کے لیے ہم جمع نہیں. وہ لوگ آپ اس سے زیادہ ایکسپرٹ ہو ہم لوگوں سے, بلکہ ہم لوگوں کو تو اور بھی بہت سارے اپلیکیشنز معلوم بھی نہیں ہوں گے کہ سوشل نیٹ ورکنگ کے, آپس میں جڑنے کے اور تعلقات بنانے کے اور کون سے اپلیکیشنز. ہر دن کچھ نہ کچھ نیا آتا ہے, اور کتنے تو ایسے ہی آ کے چلے بھی جاتے ہیں, ان کو بڑی بڑی کمپنیاں خرید لیتی ہیں, ان کے سافٹ ویئر کو استعمال کر لیتی ہے تاکہ کمپٹیٹر نہ بنے کوئی. تو اتنی ساری اپلیکیشنز ہیں. مشہور اس میں کیا ہیں, جیسے یوٹیوب ہے, اس پہ بھی آدمی کمنٹ کرتا ہے تو ایک اعتبار سے وہ سوشل نیٹ ورکنگ کا ذریعہ ہے, ویڈیو والا. یا اسی طرح سے فیس بک ہے, یا اسی طرح سے انسٹاگرام ہے, یا اسی طرح سے میسنجر وغیرہ ہیں. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں, یہ آج واٹس ایپ ہے سب کا سردار بنا ہوا ہے اب اس وقت میں, جس کے بغیر شاید ہی کوئی رہ پاتا ہو. یوٹیوب اور واٹس ایپ کے بغیر شاید ہی کوئی رہ پاتا ہو. یہ جتنے ذرائع ہیں, ان کی وجہ سے کیا واقعی ہماری زندگی اچھی بنی, اور کتنی اچھی بنی اور کتنا اس میں نقصان ہے. اس نقصان کا میگنیٹیوڈ کیا ہے, کتنا بڑا نقصان ہے, دینی اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, نفسیاتی اعتبار سے, سائیکولوجیکلی, یا اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے, کریئر کے اعتبار سے, انٹلیکچوئل لیول پر کیا امپیکٹ ان کا ہم پر ہوا ہے, کیا نقصان اس نے ہم کو پہنچایا ہے, اور اس سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. آج جو وقت ہمارے پاس ہے, میں سمجھتا ہوں وقت شاید کم پڑ جائے گا, مصیبتیں اتنی زیادہ اس میں. آدمی فرصت سے بیٹھ کے جائزہ نہیں لیتا ہے کہ کہاں کہاں اس نے ہم کو افیکٹ کیا ہے, کہاں کہاں اس نے ہم کو متاثر کیا ہے, زندگی کے کن کن حصوں میں اس سے ہم کو نقصان ہوا ہے. کیونکہ اتنا بزی آدمی آج ہو گیا ہے کہ وہ اپنی سب چیزوں پہ دھیان دینے کے اس کے لیے وقت, اس کے پاس وقت ہے, لیکن اپنے اوپر دھیان دینے کے لیے نہیں ہے. زندگی میں جو پرائرٹیز اس کی ہیں وہ سیکنڈری چیزیں بن گئی ہیں, وہ چھوٹی چیزیں بن گئی ہیں, اور چھوٹی چیزیں پرائرٹیز کی جگہ لے چکی ہیں. بلکہ اتنی جگہ انہوں نے گھیر لی ہے کہ زندگی کی اصل مقاصد اور ضروریات کے لیے وقت کم پڑنے لگ گیا ہے. تو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ
یا موبائل فون کے ذریعے سے کیا کیا مسائل ہماری زندگی میں پیدا ہو رہے ہیں، ان کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ جب وہ اپنے طور پر چیزوں کے بارے میں طے کرنے لگتا ہے کہ اچھا یہ برا ہے، اکثر ٹھوکر کھاتا ہے، اکثر ٹھوکر کھاتا ہے۔ جب تک کہ وہ زندگی کے فیصلوں میں ربانی رہنمائی کے تابع نہ ہو، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی روشنی میں وہ نہ سوچے، اس کے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ وہ صحیح کو غلط سمجھ لیتا ہے، غلط کو صحیح، نقصان والی چیز کو فائدے والی سمجھ لیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اس میں نقصان بہت بڑا تھا، فائدہ تھوڑا تھا۔ اور بعض اوقات کوئی چیز نقصان والی لگتی ہے، لیکن پھر زندگی کے تجربات بتاتے ہیں کہ نہیں، وہی صحیح تھا۔ کسی کو دنیا میں معلوم ہوگا، کسی کو آخرت میں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کسی چیز کو تم برا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کوئی چیز تمہیں بڑی پیاری ہو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان والی ہو، شر ہو تمہارے لیے، بری ہو تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے تمہارے لیے اچھا کیا ہے، تمہارے لیے برا کیا ہے۔ تم کو اپنا اچھا برا نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہوتا تو اللہ نہ کتاب بھیجتا نہ نبی۔ اللہ نے کتابیں نازل کی اور ان کتابوں کے سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، تاکہ انسان کو اس کا اچھا اور برا معلوم ہو، سمجھ میں آئے، دنیوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ موٹی مثال آپ دیکھیے، پلاسٹک کیری بیگز، شروع میں لوگ تھیلیوں میں لاتے تھے کپڑے کی، ہاں کچھ بھی بازار سے گئے بھائی لاؤ سبزی ترکاری اور چیزیں بھر کے لاتے تھے۔ بعد میں ریولوشن آیا ایک کیری بیگز، لوگوں نے کتنا اچھا ہے، کچھ لے کے جانے کی گھر سے ضرورت نہیں، تھیلا ہاں کیوں لے کے جائیں، دکان والا ڈال کے دے دیتا ہے، گھر پہ لاؤ یوز کرو، وہ پھینک دو۔ تب سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں جب وہ اتنا جمنے لگ گیا تو لوگ سوچنے لگے اس کا کریں گے کیا، اس کو ریسائیکل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ گھٹیا قسم کا پلاسٹک کے بیگز ہوتے ہیں جو کم سے کم میں بن جاتے ہیں، کوالٹی ایک دم لو ہوتی، کیونکہ یوز اینڈ تھرو ہے، وہ واپس سے کام میں آنے والی چیز نہیں ہے، لوگ پھینک دیتے ہیں۔ تو اس کو زیادہ مٹیریل کی استعمال کریں، کم تر استعمال کرو۔ بظاہر یہ کیسا تھا ابھی کا سوچنا، آگے کس نے دیکھا ہے، لیکن آگے اتنا پرابلم بڑا بن گیا کہ پلاسٹک بیگز کی وجہ سے سماج کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس کو اگر ہم جلائیں اتنا بڑا پولوشن ہو جائے گا، اس کو پھینکیں کہاں، چاند پہ جا کے کہاں ڈالیں، اس کو ریسائیکل نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑھنے لگا انٹرنیشنل لیول پر، پریشان ہو گئے لوگ۔ پھر حکومتوں نے قانون لائے، نہیں پلاسٹک بیگ اگر ہوگا تو سزا ملے گی آپ کو، فائن لگے گا دکان والوں کو، لیجئے۔ پہلے نہیں سمجھ میں آیا، سوری نہیں سمجھا پہلے، بعد میں سمجھ میں آیا۔ انسان ایسا ہے، پہلے کچھ اچھا بنا لیتا اپنے لیے اچھا سمجھ کے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جو اس کے اندر بہت بڑے نقصانات ہیں، تھوڑی سی سہولت ہے لیکن اس کا خطرہ انسانیت کو ہے۔ دیکھیے، لہذا ہر سہولت انسان کے لیے مفید نہیں ہوتی ہے، خیر نہیں ہوتی ہے، بعض سہولتیں ہلاکت بھی پیدا کرتی ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ کنوینئنس اصل نہیں ہے، بعض اوقات کوئی چیز کنوینئنٹ ہوتی ہے، آسانی پیدا کرتی ہے، لیکن بہت بڑی مشکل بھی پیدا کر دیتی ہے۔ آدمی کو بڑے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعی اچھا ہے کہ برا ہے، فیوچر میں بڑے دائرے میں اس کا پرسپیکٹیو سامنے پورے آدمی کے رہے، تب سمجھ میں آتا اچھا کہ برا ہے۔ موبائل فون ایسی چیزوں میں سے ہے، سوشل نیٹ ورکنگ ایسی چیزوں میں سے ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، اگر صحیح استعمال کرے بہت اچھی بات۔ لیکن حضرت انسان دائرے میں رہتا ہے، انسان کی فطرت میں وہ دائرے میں رہ پاتا ہے نہیں، بہت مشکل ہے۔ خصوصاً دائرے میں رہنا ممکن نہیں ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے جب اس کے پاس
تقوی نہ ہو اور شریعت کا علم نہ ہو، اللہ کی حدود کو وہ جانتا نہ ہو، وہ کنارے تک اگر گیا تو منع والی جگہ میں بھی چلا جاتا ہے، آخری حد تک چیزوں کو جب استعمال کرنے لگتا ہے تو وہ حلال کا دائرہ پار کر کے حرام میں بھی چلا جاتا ہے۔ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ جب تک کہ دو چیزیں انسان کے پاس نہ ہوں کنٹرول مشکل ہے، ایک شریعت کا علم، کتاب و سنت کا علم، صحیح علم، اور دو نفس کی تربیت، تقوی۔ یہ دو چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں تو ہم پابند بن سکتے، ورنہ نہیں۔ علم اور تقوی، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ لہٰذا آج کے اس خطاب میں ہم دیکھیں گے کہ موبائل فون، سوشل نیٹ ورکنگ، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، جو بھی تعبیر اس کو کریں آپ، اس سے ہماری زندگی میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، کہاں کہاں وہ خلل پیدا کر رہا ہے، کیا پرابلمس اس کی وجہ سے ہیں۔ نمبر ایک، 3 حصوں میں نے گفتگو کو تقسیم کیا ہے۔ ایک، اوور آل اس سے ہماری زندگی میں عبادات، بیوی بچے، انسانی زندگی میں کیا نقصان ہمارا اس سے ہو رہا ہے، ایک۔ دو، ہمارے دماغ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا، یا اس کو آپ کہیں سائیکولوجیکل لیول پر یا نفسیاتی سطح پر ہمارے اندر کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ بھئی ہم ہی بدل جا رہے تو اچھا نہیں نا، یہ فون اگر ہم کو ہی چینج کر دے رہا ہے تو اٹس ناٹ گڈ۔ ہم بدل جا رہے ہیں، ہم کچھ کے کچھ ہو جا رہے ہیں، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکل لیول پر ہم چینج ہو جا رہے ہیں۔ یہ مشین ہم کو چینج کر رہی ہے، یہ ایکٹیویٹی ہم کو چینج کر رہی ہے۔ تو نفسیاتی سطح پر، صرف سائیکولوجیکل لیول پر کیا خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ اور تین، ہم کو اس دور میں اگر اس کو استعمال کرنا ہے، جو کہ کرنا ہے، تو اس میں ہم کو کن حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو 3 حصوں میں ہماری گفتگو تقسیم ہوگی۔ ایک، اس کے ہماری پوری زندگی میں مختلف شعبوں میں، دینی، خاندانی، تجارتی یا اس طرح سے دوسرے ایجوکیشن، اس میں ہم کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ دو، نفسیاتی سطح پر، سائیکولوجیکل لیول پر ہم کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اور تین، اس کو ہم کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ڈسپلن ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں اوور آل ہمارے لیے زندگی میں کتنے شعبے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ سب سے پہلی چیز، وقت کا ضائع کرنا۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ آدمی بستر میں سے اٹھتا ہے اور سب سے پہلے ہاتھ کہاں جاتا؟ نیند میں سے اٹھتے ہی پہلے ڈھونڈتا ہو، اندھیرے میں بھی اگر ہو، برابر موبائل فون، ٹائم کتنا ہوا، ہاں، لیکن ٹائم دیکھتا نہیں۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ واٹس ایپ پہ نوٹیفیکیشن دکھ رہے ہیں اس کو 15، جاتا ہے برابر دیکھتا ہے، پھر واٹس ایپ پہ لنک ہوتا ہے فیس بک کا، ہاں کبھی یوٹیوب کا، ادھر چلا جاتا ہے، یہاں سے وہاں منتقل، پھر وہاں سے کہیں اور منتقل۔ اچھا، اس میں پورا اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ یہ بستر سے اٹھنے سے پہلے 1 گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ اس کو فیل کرتے ہیں، ارے اتنا وقت چلا گیا، اور اتنا وقت نکل جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے دین کے بعد تو ہماری زندگی ہے۔ اور زندگی کس کا نام ہے؟ زندگی کوئی دور ایک چیز ہے یا سروں پر آسمان کی طرح کوئی چھائی ہوئی چیز ہے؟ نہیں، زندگی ہمارا ٹائم ہے۔ یہ جو ایک ایک کر کے ہمارے منٹس جا رہے ہیں، یہ تو ہماری زندگی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کی ناکامی کا ذکر کیا تو قسم کس کی کھائی؟ وقت کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی۔ زمانہ کیا ہے؟ وقت۔ قسم زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، لاس میں ہے وہ۔ تو انسان کا لاس میں ہونا اللہ نے بتایا، تو قسم کس کی کھائی؟ وقت کی۔ پتہ چلا کہ انسان کی ناکامی اور وقت کے استعمال کا کہیں نہ کہیں کچھ تعلق ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو صحیح استعمال کرتے ہیں کامیاب،
جو اپنی زندگی کو غلط استعمال کرتے ہیں ناکام ہوتے ہیں، دینی اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ جو آدمی وقت کو استعمال صحیح طور پر نہیں کر پاتا ہے ناکام ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں وقت کا استعمال بہت میٹر کرتا ہے۔ سوشل میڈیا، موبائل فون سب سے پہلے ہمارے وقت پر قبضہ کر دیتا ہے۔ تیری زندگی میں خراب کروں گا، تیری زندگی کا بڑا چنک میں لے لوں گا۔ تقریباً ڈیلی کم سے کم اگر آپ دیکھیں گے آن ایوریج 4.5 گھنٹہ لوگ استعمال کرتے ہیں موبائل فون، 4.5 گھنٹہ اس پر وقت لگاتے ہیں۔ یہ تو صرف ایوریج لوگوں کا ذکر ہے۔ جو شوقین حضرات ہیں ان کا وقت آپ دیکھیں کتنا وقت اس پر چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا ڈیلی ٹائم اگر آپ سوچیں کتنا اس کھا جاتا ہے موبائل فون ہمارا، سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک کتنا وقت لے لیتا ہے۔ قیامت کے دن جب جہنم میں لوگ جائیں گے تو کیا کریں گے وہ لوگ، اور اللہ ان کو کیا یاد دلائے گا؟ جہنم میں جانے والے اللہ سے وقت مانگیں گے، زندگی مانگیں گے، وہی جو ضائع کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، یسترخون وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ اس جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم واپس وہ عمل کر کے آتے جو ہم نہیں کرتے تھے، یا ہم کچھ اور کرتے تھے کچھ اور کر کے آئیں گے، غلط کرتے تھے ہم صحیح عمل کر کے آئیں گے۔ واپس عمل کا موقع مانگیں گے، عمل کے لیے ٹائم چاہیے، کہاں سے نکال؟ جہنم سے نکال، دنیا میں ڈال، ایک موقع اور دے زندگی کا۔ زندگی میں ہم صحیح عمل نہیں کرتے تھے، اپنا وقت برباد کر کے آئے، ہم لوگ کرنے کے کام نہیں کیے، نہیں کرنے کے کام کیے، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال، واپس ہم کو دنیا میں بھیج، ہم وہ عمل کر کے آئیں گے جو نہیں کرتے تھے، دوسرے عمل کرتے ہیں، غلط چھوڑ کے اچھا عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں کیا فرمائے گا ان سے؟ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت لینے والا اگر چاہے تو نصیحت لے لے، ہوش میں آنے والا چاہے تو ہوش میں آ جائے، غفلت سے جاگ لیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تم کو ڈرانے والے بھی تو آئے تھے، خبردار کرنے والے بھی آئے تھے، ریمائنڈر والے بھی آئے تھے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، تم خود ظالم ہو، یہ سزا ظلم نہیں ہے، یہ تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے، تم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم نے خود اپنے آپ کو جہنم کے لائق بنایا۔ کیوں؟ تم نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، اللہ کے حکموں کو بھولے رہے، غلط کاموں میں پڑے رہے، اپنا وقت تم نے برباد کر دیا۔ وقت بہت قیمتی نعمت ہے۔ موبائل فون کے استعمال میں آپ دیکھیے سب سے زیادہ ویسٹیج کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کا وقت خراب ہو رہا ہے۔ آپ کا کتنے لوگ ہیں جو بہت لمیٹڈ اس کو استعمال کر پاتے؟ کتنے؟ ہر وقت آدمی لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ بس اسٹینڈ پہ جائیے، ٹرین اسٹیشن پہ دیکھیے، آپ ایئرپورٹ پہ دیکھیے، دانت درد ہو رہا ہوگا لیکن برابر وہ ڈاکٹر کے پاس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، آپریشن رشتہ دار کا ہو رہا ہے، یہ باہر بیٹھا ہوا ہے، گھر میں افطار کا وقت ہے، سامنے چیزیں رکھی ہوئی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، سب لگے ہوئے موبائل فون میں۔ قبرستان ہے، جنازہ ابھی وہاں تیاری چل رہی ہے، یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاندان ہیں، سب لوگ جمع ہوئے ہیں، کوئی صوفہ پہ ہے، کوئی کرسی پہ ہے، کوئی پلنگ پہ ہے، کوئی زمین پہ ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور سب کیا ہیں؟ اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، موبائل فون میں لگے سب۔ بتائیے ہمارے وقت کا کتنا حصہ، یعنی ہر وقت ہمارے پاس وہی، ہمارا فارغ وقت جب بھی ہم کو فری ٹائم ملتا ہے فوراً، جب بھی ہم کو فری ٹائم ملتا ہے فوراً، یہ ہمارا وقت کون کھا رہا ہے؟ موبائل فون۔ پھر اس میں یا تو آپ یوٹیوب میں لگے ہوئے ہیں، یا فیس بک میں لگے ہوئے ہیں، یا آپ واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہے ہیں، یا کسی اور
اسنیپ چیٹ پہ ہیں یا کسی اور میڈیا میں آپ ہیں، آپ کے اپلیکیشنز الگ ہیں لیکن آپ کام وہی کر رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں آپ. اور کتنی ضروری چیز ہے، ضروری چیزیں کتنی، کیا کھایا، کیا پیا، کیسا ہے، کہاں گیا تھا، کیسا ہے، وہ دیکھ میرا فوٹو، یہ دیکھ میرا فوٹو. کتنا وقت ہمارا موبائل فون کھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں لوگوں کی اکثریت، بہت سے لوگ ایسے ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں. مغبون کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی اچھی چیز اس کے پاس ہے اور جا کے اس کو ایسی چیز کے بدلے بیچے جو گھٹیا ہو. کوئی آدمی آج کو کہے کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں تیرے پاس، کہ اچھا ٹھیک ہے کتنا بھاؤ لگاؤ گے، اتنے میں لوں گا تو لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا. وہ آدمی قیمتی چیز کو کچرے کے بھاؤ بیچتے ہیں، کم قیمت میں بیچتے ہیں. بعد میں آئے کہ کتنے میں بیچا، کوئی پوچھے رشتہ دار دوست کہ اتنے میں بیچا، اللہ کے بندے اتنی مہنگی چیز اتنے کم میں بیچا. دھوکا ہو گیا تجھ کو، بیوقوف بنا دیا تجھ کو خریدنے والے نے. ہمارے وقت کا معاملہ ایسا ہی ہے. ان دو نعمتوں کے بارے میں ہم مغبون ہیں، ایک بڑا طبقہ دھوکا کھا رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ کو ادنا کے بدلے بیچ رہے ہیں. یو آر سیلنگ ٹائم، آپ اپنا وقت بیچ رہے ہو سستے انجوائمنٹ کے بدلے. آپ ایک بڑا انجوائمنٹ لے سکتے تھے، اس کے بدلے جنت کا آپ اس کو ڈراپ کر رہے ہو، آپ کر رہے ہو، وہ نہیں، یہ چاہیے مجھ کو. آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ جنت کے لیے ٹکٹس جمع کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اپرچونٹی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی اعلیٰ نہیں چاہیے مجھ کو، گھٹیا چاہیے مجھ کو. تو آپ کا ہر منٹ آپ کے لیے ایک چوائس ہے، جنت کی نعمت چاہیے یا یہ گھٹیا چاہیے، من و سلوا چاہیے یا یہ ککڑی اور دال اور ساگ اور اس طرح کی چیزیں تجھ کو چاہیے، زمین کی چیز چاہیے یا آسمانی چیز چاہیے. چوائس آپ کی ہے. اب آپ دیکھیے آپ کیا چن رہے ہیں. ایک بڑا طبقہ ہے جو بولا وہ نہیں مجھ کو گھٹیا چاہیے، اور شعوری طور پر نہیں، اس کو سمجھانے میں کیا کر رہا ہوں، وہ پروگرامڈ اس طرح سے ہے. تو مغبون کس کو کہتے ہیں؟ دھوکا کھانے والا جو اعلیٰ چیز کو گھٹیا کے بدلے دے اور دھوکا کھا جائے بزنس میں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جس کے بارے میں لوگوں کی کثرت، بہت بڑی ایک بڑا عدد ہے جو دھوکے میں ہے. کون سی نعمتیں ہوں؟ الصحۃ والفراغ، ہیلتھ اور فری ٹائم. علماء کہتے ہیں دو چیزیں اکثر جمع نہیں ہوتی ہیں. آدمی صحت مند ہوتا ہے تو بزی ہوتا ہے، بھائی صحت مند آدمی کام کاج کرے گا، لیکن جب فری ہوتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، کچھ کرنے لائق نہیں رہتا ہے، تو فری ہی فری ہے، ریٹائرڈ. تو جب فراغت اس کے پاس ہوتی ہے تو صحت نہیں ہوتی ہے، اور جب صحت ہوتی ہے تو فراغت نہیں ہوتی ہے. دونوں اگر جمع ہو جائے اور آدمی اس کو برباد کرے، اس سے زیادہ برباد کوئی نہیں ہے. آدمی کے پاس فراغت بھی ہو اور صحت بھی ہو اور پھر وہ اللہ کی معصیت میں اس کو استعمال کرے، اس سے زیادہ بدبخت آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نادان آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے صحت اور اپنے فارغ وقت دونوں کو برباد کر دیا. قیامت کے دن سوالات میں کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم. عمر کس کام میں خرچ کی؟ ٹائم. جوانی کی قوت کس کام میں لگائی؟ صحت، ہیلتھ. پہلے دو سوال یہی ہیں، ٹائم اور ہیلتھ کہاں لگایا؟ کیونکہ ٹائم میں تو جوانی بھی آتی ہے، بھائی عمر بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، تو جوانی تو آتی ہے اس میں، تو ایک دم شروعات کا حصہ ہے انسان کے مکلف ہونے کے بعد کا. لیکن اللہ نے اس کے لیے الگ سے سوال رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں ایسا وقت ہے جس میں ہیلتھ بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے. وہ صحت کہاں لگائی تو نے؟ ان دو سوالوں کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ موبائل فون میں، ٹک ٹاک میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں.
واٹس ایپ پر کہاں. ایک بڑا وقت ہمارے نوجوانوں کا اس میں چلا رہا ہے اور کوئی میننگ فل ٹاسک نہیں ہے, میننگ لیس ہے. تو وقت کی بربادی یہ بہت بڑا نقصان ہے, اور اس میں ہر آدمی احساس ہی نہیں وقت کتنا جا رہا ہے. آپ کاؤنٹ کرو دن بھر میں کتنا وقت آپ کا جاتا ہے, آپ کو احساس ہوگا اتنا وقت میں لگا رہا. اور اسی آدمی کو پوچھا جائے دوسرے کاموں کے بارے میں, اس کے پاس وقت نہیں ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے. اس پہ بھی ہم لوگ آئیں گے. دوسرا نقصان, عبادات میں خلل. ہماری عبادات میں اصل چیز اللہ کی یاد ہے. ساری عبادت کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی یاد. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کر میری یاد کے لیے. افلا يتدبرون القرآن, یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ان هو الا ذکر للعالمین, یہ قرآن لوگوں کے لیے نصیحت ہے, یاد دہانی ہے. یاد دہانی اللہ کو یاد دلاتا ہے, چاہے وہ ذکر ہو, تلاوت ہو, نمازیں ہوں, حج اور عمرہ ہو. عبادات ہماری, اس میں اللہ کی طرف سے دھیان ہمارا ہٹ جاتا ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور موبائل فون بجنا شروع ہو گیا. اب اس کے دل میں, اچھا ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایک دم دلیر لوگ ہیں, جو پوری فل آواز رکھتے ہیں, سننے نہیں آتا اس لیے, اور اچھی سے اچھی میوزک رکھتے ہیں, کیسی جو یونیک ہو. پورے شہر میں کسی کا بھی وہ گانا نہیں ہونا چاہیے تاکہ پہچاننے میں آئے میرا فون آیا ہے. ایک جیسے سب لوگ آئے ٹرنگ ٹرنگ, تو کیا ہے بھائی, سب کا سمجھ میں نہیں آتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے, اس کا ہے کہ میرا ہے. ایسا گانا رکھ کہ سب جھوم جائیں. مسجد میں امام صاحب بھی, اللہ المستعان. عصر کی نماز ہو رہی ہے اور یہ اب دوڑ کے تو آیا ہے, وہ بائک لگائی, فوراً آ کے اللہ اکبر. اب اچانک بیوی فون کر رہی گھر سے, یا کوئی پارٹی فون کر رہی ہے, اب بجنا شروع ہوا اور لگاتار بج رہا ہے پوری مسجد میں. اور وہ کیا سمجھتا ہے, نماز میں حرکت نہیں کر سکتے, جیب میں بند نہیں کر سکتے, ایسی حرکت کر سکتے ہیں, ایسی ٹون رکھ سکتے ہیں آپ. اور پوری مسجد سن رہی ہے, اور سب کی نماز خراب ہو رہی ہے, سب کی نماز خراب ہو رہی ہے. مسجد میں میوزک بج رہی ہے. کوئی آدمی اگر باہر سے آ جائے, کوئی غیر مسلم, اور مسجد میں ڈھول بجانے لگے, ماریں گے لوگ اس کو, نہیں ماریں گے؟ ہماری مسجد کا امن خراب کرتا ہے, ہماری مسجد میں ایسا غلط کام کرتا ہے, اسلام میں میوزک حرام ہے. اب پہلی صف میں, دوسری صف میں, تیسری صف میں کلمہ پڑھنے والے, اسلام کا دم بھرنے والے, مسجد کی پاکی کے بارے میں بات کرنے والے, ان کی جیبوں سے آواز نکل رہی ہے گانوں کی. فاحشہ عورتوں کے گانے اس پر بج رہے ہیں, فلموں کے گانے, کوئی انگلش, کوئی ہندی, اور کوئی مراٹھی, نہ جانے کیا زبانیں ہیں, کنڑ میں بج رہے ہیں, اور بج رہا ہے اس کے اندر, اور اس کی ہمت نہیں کہ وہ بند کرے. بتائیے, ہماری عبادات خراب ہو رہی ہے. نہ بھی ہو, نہیں میں وائبریٹ پہ رکھتا ہوں اس کو, اب وہ وائبریٹ ہونے کے بعد سے کہاں سے اس کی عبادت صحیح ہوگی معلوم نہیں. چچا کا ہے کہ نانا کا ہے, بیوی کا ہے کہ پارٹی کا ہے, امپورٹنٹ ہے, ایمرجنسی ہے, کیا ہے. اب پوری نماز میں وہی چل رہا ہے. تلاوت کر رہا ہے بیٹھ کے گھر پہ مسجد میں, اور اچانک نوٹیفیکیشن, چڑیا کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, میوزک نہیں رکھتا ہے, چڑیا آتی ہے. واٹس ایپ, ہر نوٹیفیکیشن مجھ کو ملنا چاہیے, چوکنا نہیں چاہیے. ایسا جیسے فٹ بال کا گول ہو جائے گا اگر چھوڑ دے تو, یہ ایک بھی نوٹیفیکیشن اس سے چھوٹنا نہیں چاہیے. لپک کے لوں گا میں. اب رکھا ہوا ہے, یا تو تلاوت قرآن کے مصحف میں کر رہا ہے, یا موبائل میں, تو گیا کام سے. میں موبائل لیا ہوں, موبائل تلاوت کرنے کے لیے بڑی اسکرین والا لیا ہوں, فولڈ والا. اب جیسی تلاوت کر رہا ہے, اچانک نوٹیفیکیشن آیا اس کے اندر, اور کہاں ہے دوست نے. اب وہ اس کو بے چین اتنا ہوتا ہے, تلاوت چھوڑ کے جا کے خالی اتنا ہی تو دیکھنا ہے. دیکھا اس نے, مسجد میں بیٹھا ہوں, کیا کر رہا ہے, تلاوت. پھر وہ ایک لنک بھیجتا ہے, دیکھا کہ وائرل ہو گیا ویڈیو یہ, اللہ المستعان. مسجد میں بیٹھ کے, ہیڈ فون لگا ہوا ہے, مسجد میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے, ناچ گانا, عورت, نہ جانے کیا اس کے اندر ہوگا.
لیکن وہ دیکھ رہا ہے. آواز نہیں آ رہی تو سمجھ رہا ہے کچھ کسی کو معلوم نہیں پڑ رہا. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ناچ گانے کے، جوکس کے، تلاوت رہ گئی بازو کو، عبادت خراب. ذکر کر رہا ہے نماز کے بعد کے اذکار، اچانک نوٹیفیکیشن، ذکر چھوڑ دیا، میسج پہنچ رہا ہوں اور نکل گیا مسجد سے. کتنی عبادات ہماری گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، ہماری عبادات خراب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں یہاں وہاں دھیان دینا، یہاں وہاں دیکھنا اور دھیان دینا، ظاہر بات ہے کہ انسان کا دل اس کی نگاہ کے تابع ہوتا ہے، یہاں وہاں التفات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاۃ العبد، یہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے جو نماز میں سے بندے کی شیطان اچک کے لے جاتا ہے. بھئی آپ کچھ بیچ رہے ہیں اور کوئی لٹیرا آیا اور اس نے آپ کی گاڑی پر سے، آپ کی دکان میں سے کچھ اٹھا کے لے کے بھاگ گیا، آپ کی چیز لے کے بھاگ گیا، آپ کا لاس ہو گیا اس میں سے. آپ کھا رہے ہیں، اوپر سے چیل کا وہ آ کے اٹھا کے لے گیا آپ کا کھانا. شیطان آپ کی عبادت کا ایک حصہ لے جاتا ہے. کب؟ جب وہ آپ کا دھیان اس سے بھٹکا دیتا ہے. بتائیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کس پر کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. خالی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، ان کے دلوں میں بندگی کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، ان کے دلوں میں جھکاؤ ہوتا ہے، ان کی نگاہ جھکی ہوتی ہیں، دل اللہ سے متعلق ہوتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. لیکن اس کا دھیان کہاں ہے؟ اس کا دل اللہ کی طرف نہیں ہے نماز میں، اس کا دل اس موبائل کی طرف ہے. جیسی نماز سے فارغ ہوگا دیکھے گا کس کا میسج آیا ہے، کس کا فون آ رہا تھا. پوری نماز میں اس کی طرف دھیان ہے. پتہ چلا وہ بے فائدہ چیز تھی، کوئی ایسی ضروری چیز نہیں تھی. اس غیر ضروری چیز کے لیے تو نے اپنی وہ نماز برباد کر دی جو تجھے جنت میں لے جا سکتی تھی. عبادات، تلاوت، ذکر اور کتنی ساری عبادات ہماری خراب ہو رہی ہیں. حج و عمرے میں آپ دیکھیے، حرم میں آپ دیکھیں گے لوگ آپ کو ملیں گے، مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہا ہے، کوئی جوکس دیکھ رہے ہیں. کہاں تو بیٹھا ہے؟ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کا بندہ، اتنی بڑی جگہ پہ کہ 2 رکعت 1,00,000 نماز کے برابر ایک نماز ہے. لیکن وہاں بھی آدمی کیا ہے؟ فضولیات میں لگا ہوا ہے. ہماری عبادات کو موبائل فون خراب کر رہا ہے. موبائل فون کے حرام ہونے کا فتویٰ علماء نہیں دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو اپنا مالک بنا لیا ہے. آپ نے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی کہ ایسا غلام جس کو خرید کے کوئی لائے اور وہ غلام اس کا مالک بن جائے؟ اگر نہیں دیکھا ہے آپ نے ایسا غلام تو اپنے موبائل کی زیارت کر لیجیے کہ آپ مارکیٹ سے اس کو خرید کے لاتے ہیں لیکن پھر وہ آپ کا مالک بن جاتا ہے. وہ آپ کی زندگی کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، آپ نہیں. آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے، وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے. آپ اس کی بات پر، اس کے نوٹیفیکیشن پر لبیک بولتے ہو. وہی آدمی جو نماز کی اذان سن کے نہیں جاتا، کیا مجال ہے کہ اس کو نوٹیفیکیشن آئے اور وہ اس کو چیک نہ کرے. وہ آدمی جس کا قرآن ویسے ہی رکھا ہوا ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیا مجال ہے کہ دوست کا، رشتہ دار کا اور اجنبی کا بھی نوٹیفیکیشن اس کو آئے اور وہ مس کرے. وہ میسج پڑھنا ہے مجھ کو، بھائی نہیں تو مر جاؤں گا میں. میسج پڑھنا ہے مجھ کو، لیکن اللہ کا میسج 1400 سال پہلے آ چکا ہے، سالوں سال گزر گئے تیرے، لیکن وہ میسج اب تک تو نہیں پڑھا. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کا میسج ہے لوگوں کے لیے. نہیں پڑھا ہو، اس کو پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے. لیکن موبائل فون پہ جو میسج آ رہے ہیں گھٹیا قسم کے میسج جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ شاہی میسج تیرے پاس آیا ہوا ہے، یہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے.
اور غلاموں اور فقیروں اور مسکینوں اور فاسقوں اور فاجروں کے میسج تو پڑھ رہا ہے، کیا سمجھا تو نے اللہ کو؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے۔ بتائیے آج کتنوں نے پڑھا ہوگا قرآن؟ لیکن کون ہے ایسا اس مجلس میں بیٹھا ہوا جس نے میسج نہیں پڑھا ہوگا کوئی واٹس ایپ کا؟ یہ فرق ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، دائیں بائیں کسی اور کو کیا دیکھیں گے ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج کتنوں نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج پڑھا، اور کتنوں نے لوگوں کا میسج پڑھا۔ کتنے ہیں چیمپئن ایسے جن کا ایک بھی مسنگ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، پورا انہوں نے پڑھ لیا، ہر میسج میں نے دیکھا، بے چینی، دیکھ لینا چاہیے کیا ہے۔ لیکن اللہ کا پیغام قرآن سالوں سال گزر گئے، مہینوں گزر گئے، رمضان میں پڑھا تھا اب تک نہیں پڑھا، اس کے بعد سے یہ حال ہمارا ہے۔ ہماری عبادات میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔